السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ اینڈ کیئر چینل کی طرف سے آج میں آپ کے لیے پیشاب کی رکاوٹ اور بڑے ہوئے پروسٹیٹ گلینڈز کے لیے میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو ناظرین، اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، پیشاب کی رکاوٹ بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، جن میں بہت زیادہ کامن ہونے والے امراض جو ہیں ان میں گردوں کی پتھری، گردوں کا انفیکشن، پیشاب والی نالی میں سوزش اور اس کی انفیکشن، مثانہ میں پتھری یا پروسٹیٹ گلینڈز کا بڑھ جانا، یہ بہت ہی عام مسائل ہیں جو کہ اس کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کریٹینن کا بڑھ جانا، جب یہ پیشاب میں جسم میں گردوں میں خون میں کریٹینن بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پیشاب میں رکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور میرا یہ نسخہ انشاءاللہ ان تمام امراض میں بہت ہی مفید اور کارگر ثابت ہوگا۔ چند دن کے استعمال سے ہی گردہ اور مثانہ کی پتھری بھی اس سے انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے گردہ میں یا مثانہ میں پتھری ہے وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے ہی آپ کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور بڑے ہوئے پروسٹیٹ گلینڈز جو ہیں وہ بغیر آپریشن کے انشاءاللہ اپنی نارمل حالت میں آ جائیں گے۔ جو لوگ آپریٹ کروا چکے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور جو لوگ ابھی آپریٹ کروانے کا سوچ رہے ہیں وہ آپریٹ سے پہلے اس نسخہ کو ایک مرتبہ لازمی استعمال کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے ان کو جو اس کی آپریٹ کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو چلیے ناظرین، اب چلتے ہیں نسخہ کی طرف۔ اجزاء کو بغور سکرین پہ دیکھ بھی لیں اور ان کا نام بھی نوٹ کر لیں۔ ناظرین، آپ نے لینا ہے نوشادر ٹھیکری 1 تولہ، مگاں 1 تولہ، کلمی شورا 1 تولہ، 7 پودینہ 3 ماشا، 7 اجوائن 3 ماشا۔ تو ناظرین، یہ جو پہلی 3 چیزیں ہیں ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح باریک پاؤڈر کی شکل میں بنا لینا ہے، اور آخر میں ان میں آپ نے 7 پودینہ اور 7 اجوائن شامل کر کے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، اور اس کو کسی ایئر ٹائٹ شیشی میں رکھنا ہے تاکہ یہ 7 پودینہ اور 7 اجوائن جو ہے وہ اس میں سے اڑ نہ جائے۔ تو اس کی خوراک یہ ہے کہ روزانہ آپ نے صبح و نہار منہ 1/4 چمچ چائے والا دہی کی بالکل پتلی سی لسی بنا کے اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے، یا اس طرح سے کریں کہ آپ دال کلتھی کے جوشاندہ کے ہمراہ اسے استعمال کریں۔ اس کا طریقہ، جوشاندہ بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ آدھا چمچ آپ نے دال کلتھی لینا ہے اور 1.5 کپ پانی میں ڈال کر اسے پکائیں اچھے طریقے سے۔ جب 1 کپ پانی رہ جائے تو اسے اتار لیں اور نتھار کر اوپر سے پانی اتار لیں، اور نیم گرم جوشاندہ جو ہے وہ آپ نے پلانا ہے، اس کے ساتھ یہ دوائی استعمال کروا دیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو 1 ہفتے کے استعمال سے اس کا رزلٹ اور اس کا فائدہ خود بخود نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اسے آپ پرابلم میں ہیں تو خود بھی یوز کریں، اگر آپ کے کوئی عزیز و اقارب کوئی جاننے والے ہیں پرابلم میں ان کو یوز کروائیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھے رزلٹس ملیں گے۔ تو اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔